الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی تمام حضرات ذوق و شوق، الفت و محبت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے مولایا صلی وسلم ابداً علی حبیبک خیر کلہم مولایا صلی ابداً علی حبیبک هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي ذوق و شوق سے پڑھیے مولایا صلی وسلم علی حبیبک خیر فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل دائما ابدا على حبيبك خير حضرات محترم، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں،
برادر مکرم جناب پیر شفاعت رسول صاحب سبحان اللہ نوری دامہ اقبالو کے حکم سے اور اپنے پیارے بھتیجوں کی فرمائش پر ان کے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ حکم کہہ لیجئے سبحان اللہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یہ جتنے بھی مہینے ہیں بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی طریقوں سے آیا ہے۔ اور آپ کی قربانیوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں بڑے احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چند چیزوں سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، سبحان اللہ جان سے، مال سے، وطن سے، اولاد سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان فرما دی۔ سبحان اللہ جان کو آگ کے سپرد فرما دیا، وطن کو چھوڑ دیا۔ آج خانہ کعبہ میں جو رونقیں، جو عظمتیں، جو فضیلتیں، جو رحمتیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر نازل ہوئی یا ہمیں موصول ہوئی یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ سب صدقہ ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سبحان اللہ اور آپ کی قربانیوں کا۔ ایسی ایسی قربانیاں ہیں، ایسے ایسے خانہ کعبہ میں ادائیں ہیں، دعائیں ہیں، وفائیں ہیں، تو یہ سب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد دلاتے ہیں۔ حج اگر آپ غور فرمائیں تو کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ دعائیں، کچھ وفائیں، کچھ اللہ کے پیاروں کی ادائیں ہیں جنہیں حج کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو کہاں چھوڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ عزت والے گھر کے پاس آپ نے بے آب و گیا جنگل کے اندر جہاں پانی نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، وہاں اپنے لخت جگر کو جن کے متعلق دعائیں کی تھی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی، پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تو نے کہا ہے صالح، اور میری طرف سے ایک اور عہدہ ہے بے غلام حلیم، میں حلم والا، صبر والا، تحمل والا اور قربان ہونے والا، چھری کے نیچے بھی قربان ہونے والا۔ اگر باپ قربان کرنے پر تیار ہے تو
بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے، وہ میں نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اب یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں، حج کرنے والے بھی سب جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو حضرت احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سنا دیتا ہوں، جس سے آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سب حضور کے صدقے میں ہے۔ آپ نے اپنی جان بھی قربان فرما دی، مال بھی قربان فرما دیا، ایک تسبیح پر آپ نے سارا مال قربان کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب کا یہ نغمہ پھر سناؤ۔ جبرائیل جو انسانی شکل میں تھے آئے، یہ پھر سنایا، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ سنایا، فرمایا کہ بقیے تو لے گئے، اب ان کی خدمت کرنے والے بھی لے جاؤ۔ یہ اللہ کے خلیل تھے، اپنا مال بھی قربان کر دیا۔ حضرات محترم، جان آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش فرما دیا۔ قرآن پاک 17واں سپارہ ہے، نمرودیوں نے ایک فیصلہ کیا اور سب نے مشورہ کرنے کے بعد اپنے خداؤں کی مدد کے لیے، خداؤں کی مدد کے لیے، کیا خدا ہوں گے جو مدد کے لیے پکار رہے آؤ ہمیں بچاؤ، ان کی مدد کے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے فیصلہ کیا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ان کو جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اگر ابراہیم رہا تو پھر یہ ہمارے خدا نہیں رہیں گے، لہذا اس کو جلا دو، خاکستر کر دو، نہ رہے گا، نہ یہ بات ہوگی۔ ساروں نے پھر آگ جلانی شروع کر دی، خوب آگ بھڑکائی۔ اب جب بھڑکانے والے تھے تو بجھانے والا بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب اس پہ تفصیل تو کافی ہیں، جبرائیل امین نے بھی عرض کی، آپ نے فرمایا اما الیکا، مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا اے اللہ کے خلیل اپنا اللہ سے کہہ دیجئے۔ فرمایا وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جانتا ہے میرا رب جلیل کہ اب آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو ڈالا گیا آگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا، یعنی آج کل کے حساب سے ایئر کنڈیشن ہو جا، کیونکہ زیادہ ٹھنڈک ہوئی تو ٹھنڈک میں نہ میرا خلیل فوت ہو جائیں، وصال کر جائیں، اور نہ ہی گرم رہو، سلامتی ہو جا۔ سلامتی کیسے ہوئی؟ دنیا نے دیکھا، تفسیروں میں اٹھا کر دیکھیں کہ نمرودی حیران تھے، وہ دور دور سے دیکھ رہے تھے، ان کی ایک لڑکی بھی تھی نمرود کی، وہ بھی دیکھ رہی تھی، اس نے اپنے گھر کے چبارے سے آگ کے اندر چھلانگ لگائی اور آ کر چھلانگ لگا کر کہتی ہے کہ میرا بابل کوڑا، یہ کوڑا شور مچایا، سچا رب خلیل اللہ دا جس اگ وچ باغ لگایا، وہ سچا ہے۔
جس نے آگ کے اندر باغ لگا دیا ہے، بہرحال وہ بھی مسلمان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شکم سے انبیاء کرام پیدا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک کس نے کہا، خوب کہا کہ جلے فرقت میں ہم، وصل میں پروانہ محفل، کوئی دور جلتا ہے کوئی نزدیک جلتا ہے، سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسان، سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسان نے یہ ثابت کر کے چھوڑا کہ نار میں کب نور جلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مرحلہ بھی طے فرما دیا۔ اب اس کے بعد قربانی کا دن آتا ہے جو ہم قربانی مناتے ہیں۔ اب قربانی کو دیکھا جائے تو اس میں دو چیزوں کا مقابلہ ہے، ایک عقل کا اور ایک عشق کا۔ عقل کا تقاضا کچھ اور تھا، عشق کا تقاضا کچھ اور تھا۔ کسی نے کہا کہ عقل نے کہا کھا شیر و شکر، عشق نے کہا نہیں پی خون جگر۔ عقل نے کہا چل بازار کو، عشق نے کہا نہیں چل کوے یار کو۔ عقل پر عشق اگر سلطان نہ ہو تو باپ سے بیٹا کبھی قربان نہ ہو۔ آپ لے آئے، شیطان نے ورغلایا، آپ ثابت قدم رہے، اما ہاجرہ کو ورغلایا، آپ ثابت قدم رہے، ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، آپ ثابت قدم رہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایک بیٹا ہے جو اللہ نے مجھے بڑھاپے کے عالم میں دیا ہے، اگر میرے پاس اور بھی بیٹے ہوتے تو میں اللہ کے نام پر، دینے والے کے نام پر قربان کرتے کرتے خود بھی قربان ہو جاتا۔ تو ذات محترم مقام منی آ گیا۔ منی کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، کس عالم میں، کوئی بچے نہیں تھے کہ ان کو پنگوڑی سے اٹھایا اور ذبح کرنے کے لیے لے کے آ گئے، یا وہ بس والد کے احترام میں آ گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، آپ اس وقت ان کو لائے جب وہ بڑے ہو چکے تھے، معصوم نہیں تھے، سمجھ بھی تھی کہ باپ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ راستے میں دامن چھڑا کر بھاگ سکتے تھے کہ یہ مجھے ذبح کرنے جا رہا ہے، لیکن نہیں، قرآن نے جو بیان کیا اس کی منظر کشی کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب آپ کھانے کمانے کے قابل ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، باپ کے ساتھ اس کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے تیار ہوئے۔ آج کل کے نوجوانوں کو بھی ذرا یہ قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سعی، کھانے کے قابل نہیں، بلکہ جب کھانے پکانے، کوشش، سعی، کمانے کے قابل ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا قال یا بنی انی، اس کو تھوڑا سا، قال یا بنی انی اراہ، اے میرے بیٹے میں نے تجھے خواب میں دیکھا، فی المنام، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتا کہ تو ذبح ہونا چاہتا ہے یا نہیں، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ آپ نے وہ جملہ بولا جو کہ یادگار جملہ ہے، ایسا جملہ جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ ابا جی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ کر دیجئے جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اگر آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں فرمایا مجھے سوچنے دیجئے، میں دوستوں سے، اپنے کرکٹ کے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، کلیگوں سے مشورہ کر لوں، نہیں۔ آپ نے فرمایا ابا جی یہ کوئی بات ہے؟ افعل، آپ کر دیجئے جس کا حکم ہے، آپ لٹائیں، مجھے ذبح کریں، آپ ذبح کرنے کو تیار ہیں، میں ذبح ہونے کو تیار ہوں۔ ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کو، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اب یہ کوئی ہوائی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں میرے حکم پر جب عمل کرنے کو تیار ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ کیوں لٹایا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل، تاکہ یہ حضرت اسماعیل نے کہا تھا کہ ابا جی یہ نہ ہو کہ آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں، آپ کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کا حکم پیچھے نہ چلا جائے، لہذا مجھے آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے میری پیشانی زمین پر ہو اور مجھے اس حالت میں ذبح کریں تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جاؤں۔ تو یہ بات تھی، تو فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا ہے، تو نے خواب کو خواب نہیں سمجھا، تیرے بیٹے نے بھی خواب کو خواب نہیں سمجھا، تو نے بھی وحی الہی سمجھا ہے اور بیٹے نے بھی اللہ کی وحی سمجھ کر میری رضا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ادھر حضرت جبرائیل مینڈا اٹھا کر کاندھے پر، جبرائیل جیسا فرشتہ جس کا مقام ہے افلاک سے اونچا ہے، ایوان محمد کا، اور جبرائیل امین ہے دربان محمد کے، وہ جبرائیل اپنے کاندھوں پر مہنڈا اٹھا کر لایا۔ فرشتے حیران ہیں، اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ جبرائیل جیسا فرشتہ۔ آپ نے جب یہ بات کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں تم نے سنا نہیں کہ میرے محبوب میرے خلیل کے بیٹے نے کہا کیا ہے؟ تم نے نہیں سنا؟ اس نے کہا کہ افعل ما تؤمر، اب کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہے۔ یہ کیسا جملہ ہے؟ اگر سارے فرشتے ایک ایک مینڈھا اٹھا کر اپنے کاندھوں پر لے کر آ جائیں، پھر بھی میرے بیٹے، میرے خلیل کے بیٹے کا ایک جملہ بھاری ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ بیٹے نے کہا ہے افعل ما تؤمر۔ ذات محترم، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آپ نے کہا ابا جی میری والدہ کو نہ بتانا جا کر، والدہ کا دل نرم ہوتا ہے، آپ ضرور کہیں میں نے قربان کیا، لیکن طریقہ نہیں بتانا کہ میں نے ایسے ذبح کیا ہے، بلکہ میرے کپڑوں کو بھی سنبھال کے رکھیں اور میری عمر کے بچوں کو بھی میری والدہ کے سامنے نہ آنے دے، کہیں میری والدہ کو تکلیف نہ ہو۔ کیا لوگ تھے کہ جو اپنے والدین کی جو ہے تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے؟ اگر باپ تڑپتا تھا تو بیٹے بھی تڑپ اٹھتے تھے۔ اگر یعقوب علیہ السلام وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھوں کا نور دے بیٹھے اپنے بیٹے کی جدائی پر، اور جب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ فرماتے ہیں کہ اذْهَبُوا بِقَمِيصِهِ هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ میرے والد جو میری محبت میں، جو میرے عشق میں نبینا ہو گئے، ان کی آنکھوں پر یہ قمیص رکھنا تمہارا کام ہے اور بنائی دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ وہ تڑپ اٹھے، برداشت نہ کر سکے۔ حضرات محترم، یہ قمیص کی بات تھی۔ آئیے تھوڑی سی بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے۔ ایک یہودی جو آپ کا بڑا دشمن تھا آتا ہے اور آ کر زیارت کی غرض سے، لوگوں نے کہا وہ تو وصال فرما گئے۔ حضرت علی کرم اللہ کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا وہ تو وفات پا گئے۔ فرمایا، اس نے عرض کی حضور کوئی ان کے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہی مجھے دکھا دو تاکہ میں اسی کی زیارت کر لوں۔
حضرت علی کرم اللہ قمیص لے کر آئے. اس قمیص کی خوشبو تھی جس کو اس نے اپنے چہرے پر رکھا. یوسف علیہ السلام کی خوشبو سے حضرت یعقوب کی آنکھیں روشن ہو گئی اور میرے آقا کی قمیص سے اس یہودی کا دل روشن ہو گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. غریب سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل. اللہ تعالی ہمیں